سورۃ السبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق۔ پھر هل ندلکم علی رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد۔ اور یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو چکے گے اس وقت تم ایک نئے جنم میں آؤ گے، تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعید۔ پتہ نہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے کسی طرح کا جنون لاحق ہو گیا ہے، نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ خود عذاب میں اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ وہی کافروں کا پرانا اعتراض ہے، کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے پھر نیا جنم کیسے ہوگا، پھر کیسے پیدا ہو جائیں گے، اور پھر ایک نئی زندگی ہمیں کیسے مل سکتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے، پتہ نہیں حضور کے بارے میں کہتے تھے اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یہ، یا کوئی نعوذ باللہ اسے جنون اور دیوانگی لاحق ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ میرا نبی جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر، نہ اسے جنون و دیوانگی لاحق ہوئی ہے، بلکہ تم خود پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ بھی بالکل بے جا سا اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں۔ 40 سال تک آپ کے درمیان رہے، آپ ان کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، آپ سفر میں تجارت کے لیے جاتے تھے، اپنی خاص چیزیں حضور علیہ السلام کے پاس بطور امانت رکھوا کے جاتے تھے، اپنے سرداروں کے پاس نہیں رکھواتے تھے۔ اتنا اعتماد کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، واپسی پر یہ نہیں کہے گا یار گم ہو گئی ہے، دائیں بائیں ہو گئی ہے، سچ بولتا ہے۔ جو آدمی دنیا کے معاملے میں تو کبھی جھوٹ نہ بولے، اللہ کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دے گا۔ اللہ نے پہلے زمین ہموار کرے اور ان سب کی زبانوں سے بلوایا کہ یہ نبی صادق ہے اور امین ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ اس کے بعد آپ نے اعلان کیا ہے نبوت کا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ لہذا ان لوگوں کا یہ کہنا کہ پتہ نہیں اس کو جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر یا نعوذ باللہ دیوانہ اور مجنون ہو گیا ہے، یہ بات کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جھوٹ والی بات تو بالکل نہیں صحیح ہو سکتی کہ خود انہیں صادق اور امین کہتے ہو۔ اور جہاں تک ہے جنون والی بات، تم سے زیادہ سمجھدار وہ ہے، یہ بھی تم اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہو اس عمل کا مظاہرہ کہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اور مشرکین مکہ میں اختلاف ہو گیا بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد کہ اب حجر اسود کون اٹھا کر نصب کرے گا، یہ بڑے اعزاز کی چیز تھی کہ حجر اسود کس نے اٹھا کر لگایا ہے، چونکہ ساری دنیا آ کر حجر اسود کو چومتی تھی۔ اب عرب کے قبائل میں ہوگی دشمنی اور مخالفت، ان سے فیصلہ ہی نہ ہو رہا ہو کہ اب اس کو لگائے گا کون۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر آ کر بات ختم ہوئی کہ آپ اس کو رکھیں گے۔ آپ نے آپ کی سمجھداری دیکھیں، آپ 35 سال کے لڑکے ہیں اور آپ نے ابھی اعلان نبوت ہی نہیں کیا، اور ادھر 2 قبائل بڑے بڑے سردار ان کے اپنے لحاظ سے افلاطون اور عقل کے بڑے ارسطو، اس کے باوجود ان سے معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلوایا، دونوں آ گئے۔ آپ نے ایک چادر میں حجر اسود رکھا، ایک قبیلے کے سردار کو کہا اس کے چادر کا وہ پہلو آپ پکڑیں، دوسرے سردار کو کہا کہ آپ پہلو پکڑیں دوسری طرف کا، کہا دونوں کو کہا اٹھاؤ چادر، دونوں نے چادر اٹھائی تو دونوں لے کر جا رہے ہیں حجر اسود کو، تو دونوں کا حصہ پڑ رہا ہے۔ اب معاملہ بن گیا ہے عین موقع پر لگانے کا، وہاں تک جب انہوں نے پہنچا دیا تو اللہ کے نبی نے ان کی اجازت سے خود اٹھا کر لگا دیا، دونوں سے اٹھوا کر وہاں پہنچوایا،
दोनों की इजाज़त से लगाया तो दोनों खुश हो गए। दोनों कहते थे हजर असवद लगाने में हमारा दखल है, हजर असवद लगाने में हमारा दखल है, उठाकर हम लाएँ, हमने इजाज़त दी थी इनको कि ये लगाएं। क्या समझ है आपकी, क्या बसीरत है आपकी। आप ऐसे को कहते हैं कि ये मजनू है, दीवाना है, इसको समझ नहीं है। कल 35 साल की यंग एज में तो वो समझदार था, आज 40 साल की उम्र में अकल भी कामिल हो जाती है, इस उम्र में आकर वो नादान हो गया है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है ये सारे अपनी तरफ से बातें बनाते हैं, खुद परले दर्जे की भटकी हुई राहों पे चल रहे हैं। हकीकत ये है कि मेरा नबी सच्चा है और मेरा दीन भी सच्चा है। फिर ज़िंदगी भर अल्लाह के नबी पर कोई नुक्ता नहीं उठा सके, ज़िंदगी भर आपकी ज़िंदगी पे कोई धब्बा नहीं दिखला सके, सारी ज़िंदगी आपकी उनके दरमियान गुजरी। जो इतने ज़्यादा दुश्मन थे आपकी कुछ तो साबित कर देते, आखिर दम तक कुछ नहीं साबित कर सके। बस वही बातें, जादूगर है, मजनू है, शायर है। और वो भी एक दफ़ा बेचारे परेशान हो गए। हज का मौसम था, कब हज तो अल्लाह के नबी के आने से पहले भी होता था। हज वो अजीम इबादत है जो शुरू से चली आ रही है। तो हज पे इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि हजूर अलैहिस्सलाम जब हज पर जाकर लोगों को तबलीग करते हैं, हमने लोगों को कहना है कि ये झूठा है, इसकी बात ना मानो। अब उनका मशवरा हो रहा है, जब ये जाकर लोगों को दावत देगा तो हमने क्या कहना है। किसी ने कहा जी ये कह देना कि झूठ बोलता है। उन्होंने कहा तो सारा अरब जानता है सादिक और अमीन आदमी है, तो हमारी बात तो चलेगी नहीं। दूसरे ने कहा कि अच्छा ऐसे कर देना, तुम कहना कि ये शायर आदमी है। तो दूसरा बोला शायर कैसे कह सकते हैं, शेर व शायरी हमारी ज़ुबान है, जिस ज़बान में ये कुरान उतारता है, कुरान बताता है, वो कुरान तो शेर नहीं है, वो तो शेर से हट कर कोई अजब कलाम है। तो शुअरा तो समझ जाएंगे कि ये शायर नहीं है, क्योंकि कुरान शेर व शायरी में नहीं उतरा। तो किसी ने कहा अच्छा ऐसे कहते हैं, कहेंगे ये मजनू है। उन्होंने कहा सारे समझदारी के कहल हैं, इतना समझदार आदमी, कबीले का सरदार कबीले में से, इसको पागल कैसे कहोगे। अब वो खुद बेचारे पागल हुए बैठे हैं कि एतराज़ क्या करें, उनको एतराज़ ही नहीं मिल रहा। आखिर में इस पर आकर बात ठहरी कि यूँ कह देते हैं कि ये जादूगर है। लोग हमसे दलील मांगेंगे कि कैसे जादूगर है, तो हम उनको कहेंगे देखो जादूगर का काम होता है आपस में रिश्तेदारों को लड़ाना झगड़ाना। इसने आकर यही काम किया है, इसने बीवी को शोहर से जुदा कर दिया है, शोहर मुसलमान हो गया तो वो बीवी से जुदा है, बेटों को औलाद से जुदा कर दिया है, बेटों के कलमे पढ़वा लेता है, बाप उनको घरों से निकाल देते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। जादूगर यही तो करते हैं, बस ये जादूगर है। तो कहा चलो औखे सौखे को दाल दलिया इस पे करेंगे। समझ में उनके ये भी नहीं आया। जिस नबी पर धब्बा लगाने के लिए तुम्हें लफ्ज़ नहीं मिलते और तुम अरब के सरदार कबाइल के अफराद शुमार होते हो, उस नबी को कहते हो कि ये नबी झूठा है या ये नबी गलत बयानी करता है। और वो नबी ऐसा है कि रहमतुल लिल आलमीन है। यही सुमामा बिन उसाल का वाक़या मैंने सुनाया था। यही सरदार जब इन पर मुसीबत पड़ती थी ये मेरे नबी के दर पे हाजिर होते थे। खुद काफिर हैं लेकिन ये समझते थे कि अगर हमारा कोई दिल से हमदर्द है तो वो नबी है। इनको अपनों के ऊपर भी एतमाद नहीं होता था। ऐसे नबी के बारे में गलत कैसे कह सकते थे सिवाय इसके कि झूठ बोल के कहते थे। बदर की जंग हुई, मुशरिकीन मक्का के सरदार मारे गए। जब सरदार मारे गए तो मक्का में जो महफिलें लगती थी, रकासा औरतों को बुलाया जाता था, वो रक्स करती थी, गाने गाती थी और पैसा वो बखेरते थे। सरदार तो सारे मार गए, 70 सरदार मारे गए। उस ज़माने की आबादियाँ बहुत थोड़ी होती थी, बहुत थोड़ी होती थी। अब ये देखें अरब कबाइल में ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी नफरी के साथ जंग नहीं हुई जितनी ग़ज़वा अहज़ाब ग़ज़वा खंदक में हुई। ये सबसे बड़ी नफरी है, इतनी बड़ी नफरी कभी भी इकट्ठी नहीं हुई इनसे, और वो टोटल 10,000 है। ये सबसे बड़ी नफरी अरब कबाइल की जंगों की, ये उनकी तादाद का आलम होता था। और ओहद में पूरे 1 साल की तैयारी करके वो माल भी नफरी भी इकट्ठी करके लाते। 1 साल की तैयारी में अफराद इकट्ठे किए। 2 शायर थे मुशरिकीन मक्का के, उन्होंने बदर की शिकस्त के बाद अगले साल ओहद की जंग से पहले अरब के कबाइल में घूम घूम कर अशार पढ़कर अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ उकसा कर उनको हमीयत अरब पर तैयार करके कबाइल को अबू सुफियान की क़ियादत में लाया वो कि हमारे साथ चलो और हमने जंग करनी है। फिर भी उनसे 3,000 अफराद इकट्ठे हुए, लोग थे ही नहीं।
تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ مجمع ہوتا ہی نہیں تھا، تو اس مجمع میں 70 سردار مارے گئے، پیچھے کیا بچا؟ مکہ گویا کہ خالی ہو گیا تھا سرداروں سے۔ اب ان کی وہ محفلیں تھیں، محفلیں سرود کی اور غنا کی اور گانے اور رقص کی، وہ ساری بجھ گئیں، ماند پڑ گئیں۔ گانے والیوں کو کہیں سے کھانے کو روٹی نہ ملے، تو مشرکین مکہ میں رہنے والی ایک مشہور رقاصہ تھی، گویہ تھی، گلوکارہ تھی، سارا نام تھا، وہ مکہ سے مدینہ آ گئی۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ قریش ہیں، میں قریش کی ہوں، آپ بنو ہاشم کے ہیں، میں بنو ہاشم کی ہوں، آپ اصلاً مکہ کے ہیں، میں مکہ کی ہوں، اور اب ہماری مجلسیں ساری ماند پڑ چکی ہیں، ہمیں کوئی بلاتا نہیں ہے، بلاتا نہیں، پیسے نہیں آتے، میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، آپ بڑے رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، تو آپ میرے ساتھ مہربانی فرمائیں، مجھے کچھ پیسے دیں، لیکن میں یہ بتا دوں محمد میں کلمہ پڑھنے نہیں آئی، یہ محمد میں کلمہ پڑھنے نہیں آئی، کلمہ نہیں پڑھوں گی، لیکن چونکہ آپ بڑے رحم دل ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، آپ مہربانی کریں۔ اس کو پورے مکہ میں اور کوئی نظر نہیں آیا، جو اس کے مذہب والے بھی تھے 70 مارے گئے تھے، کوئی ایک سردار بھی نہیں بچا تھا پیچھے، کسی کے گھر میں زیادہ گندم اور کھانا نہیں پڑا تھا، لیکن ان کی سوئی اگر آخر میں اڑتی تھی تو میرے آقا پہ اڑتی تھی کہ اگر ہمارے اوپر کوئی رحم دل ہوگا تو یہی ہوگا جس کو ہم جھوٹا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے پاس ہی میرے نبی نے بھی کمال کیا، آپ نے چندہ جمع کیا، انصار سے نہیں کیا، آپ نے اپنے قریش سے کیا، ہاشم سے کیا، اور میں جو میرے قبیلے کے ہیں تم چندہ جمع کرو، ان سے چندہ جمع کیا، اچھی خاصی مقدار اس کے لیے جمع کر کے اس کو دے کر روانہ کر دیا، اور اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ میرا نبی ہے، یہ اسی نبی کی طرف دوڑتے ہیں۔ ثمامہ بن اسال کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ثمامہ بن اسال بنو حنیفہ کا سردار ہے، یہ گرفتار ہو کر آتا ہے مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے، ماشاءاللہ وہ ستون آج بھی موجود ہیں، ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ میرے نبی اگلے دن ظہر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، ثمامہ سردار ہے، آپ نے پوچھا ثمامہ کیسے ہو؟ کہنے لگا ٹھیک ہوں، تو پھر کہنے لگا، آپ نے فرمایا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، سردار ہوں، اگر گردن اڑا دو گے تو ٹھیک ہے، گردن اڑا کرتے ہیں، گردنیں اڑا کرتی ہیں جنگوں میں تو کیا ہو گیا، اور اگر میرے اوپر مہربانی کرو گے تو شکر گزار پاؤ گے۔ پیسے کی ضرورت ہے، مرنی ما شئتا، جتنا پیسہ ہے منہ سے نکال، محمد لا کر قدموں میں رکھ دوں گا، چھوڑ دے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ چپ کر کے نماز کے لیے چلے گئے، آپ نے نماز پڑھی، گھر چلے گئے، پھر پورا دن آپ نے اسے کوئی گفتگو نہیں کی۔ اگلے دن پھر آپ آئے، پھر قریب سے گزرے، ثمامہ کیسے ہو؟ کہنے لگا ٹھیک ہوں، آپ نے فرمایا نبی مانتے ہو؟ تو پورا دن گزر گیا تھا، میرے نبی کے اخلاق دیکھ چکا تھا، اب یہ جملہ نہیں بولا کہ گردن اڑاؤ گے تو کیا ہو گیا، کہنے لگا مہربانی کرو گے تو شکر گزار پاؤ گے۔ کلمہ نہیں پڑھا، میرے نبی چپ کر کے آگے نماز پڑھا دی۔ پورا دن گزر گیا، آقا نے ان سے پھر دوبارہ کوئی گفتگو نہیں کی۔ پھر اب تیسرے دن گھر سے نکلے، پھر ثمامہ باندھا ہوا ہے ستون کے پاس ہے، ثمامہ کیسے ہو؟ کہا ٹھیک ہو۔ کہا نبی مانتے ہو؟ کہا اگر مہربانی کرو گے تو شکر گزار پاؤ گے۔ اللہ کے نبی سے اور اس نے کوئی بات نہیں کی، آپ نے بھی کوئی بات نہیں کی، آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا اس کو رہا کر دو، ہم اس سے کوئی پیسے نہیں لیتے۔ یہ کہتا تھا مجھ سے پیسے لے لو، جو دل کرتا ہے مانگو، مجھے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا ثمامہ ہم نے بین پیسے کے تجھے آزاد کیا ہے، جاؤ۔ یہ وہاں سے اٹھتا ہے، مسجد نبوی سے باہر جاتا ہے، باغ ہے، چھوٹا سا باغ ہے مدینے میں، اس وقت باغ میں جاتا ہے، کنویں میں نہاتا ہے، اور صاف ستھرا کر غسل کر کے قدم نبوت میں آ جاتا ہے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دو۔ آپ جیسا نہیں دیکھا میں نے کہ میں آپ کے قدم، میں آپ کے ہاں بے بس تھا۔ آپ چاہتے اگر پیسے بٹورنے والے آپ نبی تھے تو آپ مجھے کہہ دیتے لے آؤ پیسہ، آپ نے مفت چھوڑ دیا ہے، پیسے لے کر چھوڑ دیتے، پیسہ نہیں لیا آپ نے۔ اور میں جیسے بھی سخت بولتا رہا کہ گردن اڑاؤ گے تو کیا کر لو گے، گردنیں اڑتی رہتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں بھی تھا کہ آپ گردن اڑوا دیتے اس جلال میں آ کر، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ سچے نبی ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے کلمہ پڑھا دیا، کہا یا رسول اللہ جب میں مدینے میں گرفتار کر کے لایا گیا میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، روئے زمین پر سب سے زیادہ میرے نزدیک مبغوض چہرہ آپ کا تھا، اور آج روئے زمین پر میرے نزدیک سب سے محبوب چہرہ آپ کا ہے۔ اور جب میں مدینہ میں آیا تھا میرے نزدیک سب سے مبغوض بستی مدینہ تھی کہ جس کے ایک ایک ذرے سے مجھے نفرت تھی،
کہ مسلمانوں کی بستی میں مجھے گرفتار کیا گیا ہے، آج روئے زمین میں مجھے سب سے زیادہ محبوب مدینہ ہے۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں غلام ہوں، جو حکم کریں گے وہ کروں گا، لیکن میرا دل چاہتا ہے عمرہ کر لوں، اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا چلے جاؤ۔ سردار ہے، مکہ میں پہنچتا ہے عمرے کے لیے تو مشرکین مکہ، اہل مکہ دیکھتے ہیں تو تھڑ تھڑی مچ جاتی ہے کہ ایک اور سردار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو انہوں نے آ کر تانے دی، صابی ہو گیا، صابی ہو گیا، صابی کہتے ہیں بے دین ہو گیا، بے دین ہو گیا ہے۔ کچھ تھوڑا بہت اس کو ستایا بھی صحیح، ان کو جلال آ گیا۔ کہنے لگے کہ یمامہ سے، یہ اصل میں یمامہ کے تھے، سمامہ، یمامہ ایک علاقے کا نام ہے، کہا یمامہ سے جتنا غلہ تمہارے پاس آتا ہے واپس دوں گا، میں وہاں کا سردار ہوں، ایک دانہ بھی نہیں آنے دوں گا۔ واپس آئے اور آ کر پورے یمامہ والوں کو جمع کر کے اعلان کر دیا کہ میرا آرڈر ہے کہ ایک بوری بھی یہاں سے مدینہ مکہ نہ جانے پائے، نہ پیسوں سے نہ بغیر پیسوں کے۔ ان کے پاس کتنے دن غلہ کام آتا، مکے والوں کے پاس غلہ ختم ہو گیا، اور سب سے قریبی علاقہ یمامہ تھا جہاں سے گندم لئی جا سکتی تھی، وہاں سے آنی بند ہو گئی، تو مکہ میں قحط پڑنے کی شکلیں قائم ہونا شروع ہو گئیں۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا، یہ وہی مکہ والے ہیں جو یہاں کہہ رہے ہیں افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یہ جھوٹا ہے یہ نبی اور اس کو دیوانگی ہے اور یہ غلط بولتا ہے، نفرت کے قابل ہے۔ ان کو اب کچھ نظر آتا ہے تو در مصطفیٰ نظر آتا ہے اپنے قحط کو دور کرنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام کے پاس وفد آتا ہے، کہتے ہیں یا محمد ہم کلمہ تو نہیں پڑھتے لیکن آپ ہماری قوم کے ہیں، ہم آپ کی قوم کے ہیں، آپ ہمارے علاقے کے ہیں، ہم آپ کے علاقے کے ہیں، آپ رشتہ داریاں جوڑنے والے ہیں، سمامہ آپ کا غلام ہے، آپ اسے حکم جاری کر دیں، ہمیں پیسوں سے دے دے۔ سمامہ نے کہا تھا ایک دانہ بھی نہیں دوں گا۔ سرکار نے پیغام بھجوا دیا سمامہ غلہ جانے دو، کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ورنہ میں نے ایک دانہ بھی نہیں دینا تھا۔ پھر اس کے بعد سمامہ نے اہل یمامہ کو کہا اب ان کے ساتھ تجارت شروع کر دو۔ یہ وہ مکہ والے ہیں، ان کو جب پریشانی آتی ہے تو میرا نبی نظر آتا ہے، سارا کو دکھ کے وقت پیسوں کی ضرورت ہے تو محمد مصطفیٰ نظر آتے ہیں، اہل مکہ پر غربت آتی ہے تو ان کو یہی نبی نظر آتا ہے۔ پھر کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ غلط ہے، رشتہ داریاں توڑتا ہے، یہ کس منہ سے کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو دل سے پتہ تھا کہ یہ سچا نبی ہے۔ جب فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر لیا، لمبا واقعہ ہے فتح مکہ کا، یہ بھی میرے دل میں تھا کبھی ایک جمعہ اسی پر پڑھوں، تمہارا جمعہ ہوتا ہے 20-25 منٹ کا ہے، بات ہی پوری نہیں ہو سکتی، لمبا واقعہ ہے فتح مکہ کا۔ صرف میں اتنا حصہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کر دیا کہ مکہ چلنا ہے جنگ کے لیے، اور آپ نے اس کو مخفی رکھا، پتہ کسی کو نہ چلنے پہ، آپ راستے میں مر و زہران میں ٹھہرے، جگہ کا نام ہے، اس سے پیچھے آپ قدید پر تھے، رمضان کا مہینہ تھا، 10 رمضان کو آپ نکلے تھے، بدھ والا دن تھا، مدینہ سے آپ نکلے عصر کی نماز پڑھ کر۔ جب آپ قدید نامی جگہ پر پہنچے تو روزہ شدید لگا، پہلے تو آپ گرم اپنے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالتے رہے، لیکن جب روزے کی شدت بڑھ گئی تو آپ نے روزہ توڑ دیا، اور آپ نے سب صحابہ کو کہا کہ روزہ توڑ دو، سب نے روزہ توڑ دیا۔ یہ راستے میں آپ قدید میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، شام ہوگی تو مر و زہران میں پہنچ گئے، مر و زہران ایک جگہ کا نام ہے، رات کو آپ وہاں پہنچے ہیں، وہاں پڑاؤ ڈالا ہے۔ تو ابو سفیان اس وقت جاسوسی کے لیے آیا ہوا تھا کہ کہیں مسلمان ہمارے اوپر حملہ نہ کریں، اس لیے کہ پیچھے جس واقعے کا پس منظر ہے وہ خود ابو سفیان کو اس کی طرف راہیں دکھلا رہا تھا کہ جو تم نے کرتوت کیے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اب مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہونا چاہیے، اس لیے وہ ہر وقت ڈرا رہتا تھا۔ تو وہ جاسوسی کے لیے آیا تھا تو حضرت عباس اس کو پکڑ کر لائے، اللہ کے نبی کے پاس آیا تو آپ نے اس پر کلمہ پیش کیا تو اس نے نہیں پڑھا، صبح ہوئی تو پھر نہ چاہتے ہوئے کسی وجہ سے پڑھ لیا۔ پھر جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے 10 حصے بنائے، 10 لشکر بنے ہیں، اور آپ نے ایک ایک لشکر کر کے مکہ میں داخل کیا ہے، اور ابو سفیان کو آپ نے حضرت عباس کے ساتھ بھیجا۔ جس وادی سے گزرنا تھا وہاں ایک جگہ پر دونوں پہاڑ تھے، درمیان میں وادی تھی، ایک پہاڑ یوں آگے نکلا ہوا تھا، تو آپ نے حضرت عباس سے کہا ابو سفیان کو لے جاؤ، پہاڑ کا جو حصہ یوں نکلا ہوا ہے تھوڑا اونچا ہے اور ٹھہرنے کی جگہ ہے، ابو سفیان کو وہاں جا کر ٹھہرا دو۔ ابو سفیان وہاں جا کر ٹھہر گیا۔ اب اللہ کے نبی نے اپنی حکمت عملی سے لشکر دوڑائے، قربان جمل صاحب بلا مبالغہ اللہ کے نبی جیسا سمجھدار سپہ سالار اس زمین نے دیکھا بھی نہیں۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ انگریزوں نے لکھا ہے،
کہ آپ جیسا فہیم، فرزانہ، سمجھدار، دانشور اس کائنات پہ کوئی سپہ سالار آیا ہی نہیں ہے۔ اس کی 20 مثالیں ہیں۔ احد کی جنگ میں وہ پہلے پہنچے ہیں، اللہ کے نبی بعد میں پہنچے ہیں، انہوں نے ساری اچھی جگہوں پہ قبضے کر لیے تھے، میرے نبی بعد میں گئے ہیں، لیکن آپ نے جا کر ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی ہے، اول واہلے میں ان کے چھکے چھوٹ گئے، سارے بھاگ گئے، حتیٰ کہ ہند ایسے بھاگ رہی تھی کہ پنڈلی اس سے اوپر کپڑا اٹھایا ہوا تھا، پیچھے دیکھنا گوشت بھی نہیں تھا، میدان ان کے ہاتھ میں تھا، میرا نبی تو بعد میں پہنچا ہے۔ پھر یہ کیا اس کے پاس ایسا کوئی سمجھداری ہے کہ وہ ایسی حکمت عملی سے لشکر کو ترتیب دیتا ہے کہ 700 3,000 کو بھگا دیتا ہے۔ آپ نے جگہوں کا جو انتخاب کیا تھا کہ کہاں کس کو ٹھہرانا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہارے تھے۔ خیر یہ تو میرے نبی کی ہر خوبی ایسی ہے کہ دنیا حیران ہے۔ آپ نے جب مکہ میں داخل ہونا تھا، آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے، تو آپ نے کیا کیا، پہلے 9 لشکر آگے گزروائے، چھوٹے بڑے، 5,000 کی نفری ان میں تقسیم کر دی، سب سے پیچھے اپنا لشکر رکھا، 5,000 اس میں رکھے، تو آپ نے تھوڑے تھوڑے کر کے گزروائے، اس کے ذریعے سے روب پڑنا تھا، اکٹھے جاتے تو وہ روب نہیں پڑنا تھا، یہ آپ کی حکمت عملی ہے۔ جب وہ 10 لشکر گزرنے تھے وہاں سے، آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ پہاڑ یوں ہے تو یہاں جا کر ابو سفیان کو ٹھہرا۔ ابو سفیان وہاں ٹھہر گیا۔ سب سے پہلے خالد بن ولید نکلے اپنے ساتھ لشکر لے کر، جب وہ وہاں سے گزرے تو جھنڈا تھا مرداس کے ہاتھ میں، تو ابو سفیان نے پوچھا حضرت عباس سے یہ جو لشکر جا رہا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا خالد بن ولید۔ کہنے لگا وہ لڑکا سا آج سردار بنا پھرتا ہے؟ انہوں نے کہا وہی۔ تو خالد بن ولید جب قریب سے گزرے ابو سفیان کے، 3 دفعہ زور سے کہا اللہ اکبر، تو ابو سفیان پر اس کا رو پڑا، تو خالد جھنڈا لے کر اپنے ساتھ ایک بڑی نفری 1,000 کی تعداد تھی لے کر آگے چلے گئے۔ اس کے بعد پیچھے زبیر بن عوام ہے، ان کے ساتھ پھر جھنڈا بردار تھے، تو اس نے پوچھا حضرت عباس سے یہ کون ہے؟ کہنے لگا میرا بھانجا۔ کہنے لگا زبیر بن عوام، کہا آپ کا بھانجا؟ کہا کہ یہ بھی سردار بنا پھرتا ہے ابو سفیان نے کہا۔ تو وہ گزر گئے۔ اس کے بعد پھر پیچھے سے قبیلہ بنی غفار گزرا، کہا یہ کون ہے؟ کہا بنو غفار ہیں۔ کہا وہ جن کو کچھ دیتا بھی نہیں تھا یہ سردار بنے پھرتے ہیں، وہ گزر گئے۔ پھر اس کے بعد قبیلہ اسلم گزرا، پھر اس کے بعد کعب بن عمرو گزرے، وہ ہر ایک کے بارے میں بات کرتا رہا۔ پھر قبیلہ مزینہ گزرا، قبیلہ جوہینہ گزرا، قبیلہ اشجع گزرا۔ سارے جب ابو سفیان کے قریب سے گزرتے تو زور سے کہتے تھے اللہ اکبر، تو اس پہ رو پڑتا، تو وہ ہر دفعہ پوچھتا تھا محمد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ نہیں آیا پیچھے۔ پھر اگلا لشکر گزرتا، پوچھتا محمد کہاں ہے؟ وہ کہتے تھے ابھی پیچھے ہیں۔ ابھی محمد نہیں ہے اور لشکر اتنا گزر چکا ہے کہ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ یہ سارے مکہ میں پہنچ گئے، انہوں نے تو ہمارے بچوں کی بوٹیاں بوٹیاں کر دینی ہیں۔ سب سے آخر میں میرے آقا 5,000 کے لشکر میں، اور آپ نے سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑایا ہوا تھا، وہ آگے آگے تھے۔ سعد بن عبادہ جھنڈا لہراتے جو ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو دیکھا ابو سفیان کھڑا ہے، مشرکین مکہ کا سردار۔ سعد بن عبادہ نے زور سے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج گوشت کٹنے کے دن ہے، آج خون کی ندیاں بہیں گی مکہ میں۔ تو ابو سفیان دوڑتا ہوا آیا اللہ کے نبی کے پاس، تو اس نے پوچھا حضرت عباس سے محمد کہاں ہیں؟ کہا اسی لشکر میں پیچھے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا، آپ کے دائیں بے انصار و مہاجرین تلوار سے مسلح تھے اور میرے نبی کا گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو ابو سفیان لپک کر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا جی۔ کہا سعد بن عبادہ کو جھنڈا آپ نے دیا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا وہ تو کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج گوشت کٹنے کے دن ہے، آج خون کی ندیاں بہیں گی۔ تو پھر وہ کہنے لگا، منت کرنے لگا دل سے۔ ابھی تک ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو ابھی تک وہ اپنے پچھلے مذہب پر ہی تھا، تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ ہمدرد کون ہوگا؟ آپ ہمارے قبیلے کے، ہم آپ کے قبیلے کے ہیں، آپ ہمارے علاقے کے، ہم آپ کے علاقے کے ہیں، آپ ہماری قوم کے ہیں، ہم آپ کی قوم کے ہیں۔ انت اوصل الناس بالرحم، آپ سب سے زیادہ ہمدردیاں کرنے والے ہیں، مہربانی فرمائیں اہل مکہ پر، آپ ان کے خون نہ گریں، آپ ان کے گوشت نہ کاٹیں۔ تو آپ نے فوراً سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ کو بلایا، کہا جاؤ سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لو۔ تو جب ابو سفیان نے کہا آپ مہربانی کریں، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، میں اس لیے تو کہہ رہا تھا، اتنی مثالیں میں دے رہا ہوں، ان مشرکین مکہ کو جب کوئی دکھ کا وقت آئے ان کو میرے نبی نظر ہے، ان کو اس وقت بھی میرے نبی کی ہمدردیاں نظر آئیں، میرے نبی کا رحم دل ہونا نظر آیا، اندر سے کم بختوں کو سب کو پتہ تھا یہ سچا رسول ہے۔
تو وہ آپ کو واضح دینے لگ گیا کہ آپ بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں، ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں۔ کم وقت و کل تک تو ہم نے آپ کے ساتھ فوجیں لا کر کہا کہ ہم آپ کی جڑ اکھیڑ دیں گے مدینہ سے۔ ابو سفیان کمان کر رہا 10,000 کے لشکر کی جنگ خندق میں، اور کہہ کے آیا تھا میں لات اور عزا کی قسم کھا کر آیا ہوں، واپس نہیں آؤں گا جب تک مدینہ کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دوں گا۔ اس وقت تو قسمیں کھا کر آیا تھا، اور آج تو کہتا ہے تو آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں۔ کیا میرے نبی کو ان باتوں کا علم نہیں تھا؟ لیکن اس کے باوجود وہ رحمت للعالمین ہے۔ قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے سعد بن عبادہ کا؟ وہ تو کہتا ہے خون ریزی کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان پریشان نہ ہو، آج محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین کی آمد ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم دلی کا دن ہے۔ الیوم یوم عز اللہ فیہ قریشن، آج قریش کو عزت ملے گی۔ کہا ابو سفیان پریشان نہ ہو، فوراً قیس بن سعد بن عبادہ کو بلایا، کہا جاؤ اپنے والد۔ قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، کمان کر رہے ہیں، جھنڈا عزت کی چیز ہے، سارے لشکر کی کمان ہے، آگے آگے جھنڈا لے کر آدمی جا رہا ہو تو کیا عجب شان ہوتی ہے۔ اب آپ نے ان سے جھنڈا واپس لینا ہے، تو آپ کو چاہیے تھا ہمارے دنیاوی سمجھ کے لحاظ سے آپ ابو بکر صدیق کو بھیجتے۔ ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، جب آپ کے سامنے ابو سفیان آئے تو صدیق اکبر آپ کے ساتھ تھے، تو آپ صدیق اکبر کو بھیجتے، کسی اور صحابی کو بھیجتے کہ جاؤ اسے جھنڈا لے لو۔ لیکن آپ کی سمجھ، اگر آپ کسی اور کو بھیجتے، سعد بن عبادہ کو اپنے ہاتھ سے جھنڈا لے کر کسی اور کو دیتے ہوئے طبیعت پہ گرانی ہوتی۔ آپ کی سمجھ دیکھیں، آپ نے ان کے بیٹے کو بھیجا، قیس کو، کہا جاؤ اپنے والد سے کہو کہ حضور کہہ رہے ہیں جھنڈا آپ کو دے دے۔ باپ کے ہاتھ سے کرسی بیٹے کے ہاتھ میں آ جائے تو محسوس نہیں ہوتا، باپ کے ہاتھ سے نعمت بیٹے کے ہاتھ میں آ جائے تو محسوس نہیں ہوتا۔ حکومت کا قانون ہے، باپ ریٹائر ہو تو اگر بیٹا اہل ہو تو اسی کو جاب دیتے ہیں، کہ یہ اس کے لیے زیادہ آسانی والی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کسی بڑے صحابی کو نہیں بھیجا، ان کے بیٹے کو بھیجا ہے تاکہ سعد بن عبادہ کی طبیعت پر بوجھ نہ ہو۔ تو قیس نے جا کر کہا اللہ کے رسول نے فرمایا جھنڈا دے دے۔ تو ان کو اس پر خوشی تھی کہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ ایک نبی کے ساتھ نسبت ہے۔ انہوں نے کہا نشانی، کہا نشانی تو کوئی نہیں تھی، کہا جاؤ نشانی لے کرو، اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ آپ نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا، آپ نے اتار کر امامہ دے دیا، امامہ لے کر گئے تو سعد بن عبادہ نے جھنڈا اٹھا کر قیس بن سعد اپنے بیٹے کو دے دیا، اور آپ نے اعلان کرا دیا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم دلی کا دن ہے۔ آگے پھر لمبا واقعہ ہے، میں صرف اس نقطے کو بیان کرنا چاہتا تھا۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ 10,000 کا لشکر آ گیا ہے، آج اہل مکہ کی خیر نہیں ہے، اس کو پھر یہی یاد آیا کہ یا رسول اللہ انت اوصل الناس بالرحم، آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ ہماری قوم کے ہیں، ہم آپ کے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کو اللہ کا نبی نظر آتا ہے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ کیسا نبی ہے جس کو دشمن بھی امیدیں لے کر آ کر بیٹھ جائے کہ یہاں سے میرے مسئلے حل ہوں گے؟ ایسے نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، ایسے نبی کو ہم اپنا امام و سردار مانتے ہیں، اور ان کی غلامی میں اپنی عزت اور کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا نبی کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، دن قیامت تک بھی سچا رہے گا۔ ہمارے نبی میں عیب کافر بھی نہ نکال سکا، باقی کسی نے کیا نکالنا ہے، آج تک نہ نکل سکا، بعد میں کیا نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر خاتمہ فرمائے کہ دل میں عشق مصطفیٰ موج زن ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کو دل کرتا ہو جیسے صحابہ کرتے تھے۔ اگر ایسی موت آ گئی، ہم نبی کے دیوانے ہوئے، ہم نبی کے مستانے ہوئے، غلام ہوئے، تو پھر میرے عزیز بھائیو واللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، موت کے وقت بھی کامیابی ہے، قبر کے اندر جا کر بھی کامیابی ہے، جب باہر نکلیں گے حوض کوثر پہ غلام حاضر ہو رہیں گے اس وقت بھی کامیابی ہے، جنت میں آپ کی رفاقت ملے گی، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ غلامی رسول میں جینا، غلامی رسول میں مرنا نصیب فرمائے، عشق مصطفیٰ میں جینا، عشق مصطفیٰ پہ مرنا نصیب فرمائے، اتباع سنت میں جینا، اتباع سنت پہ مرنا نصیب فرمائے۔ یہی دنیا کی کامیابی ہے، یہی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ